بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ضمنی انتخابات سے پہلے بڑی شمولیت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے باغی گروپ سے ایک سینئر رہنما نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور ابھی فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے تھے اور اب دوبارہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اسی حلقہ میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا مسلم لیگ نون کے MPA کی گاڑی روکنے والے جو پولیس افسران تھے ان کا انسپیکٹر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق جو وزیر اعظم بھی تھے اور رہنما بھی تھے، ان کی جانب سے نواز شریف کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ NA 130 کا جو انتخاب ہے آپ اس کو وڈرا کر لیں، آپ کی مشکوک جیت ہے اور آپ جائیں ضمنی انتخابات میں، عوام کے پاس جائیں، عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ایسی کوئی سیٹ اپنے پاس نہ رکھیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ جو واقعہ ہوا فیصل آباد میں، جس کی وجہ سے ایک پتنگ کی اس رسی کی وجہ سے ایک معصوم شہری کی جان چلی گئی، اور یہ صرف فیصل آباد میں 6 لوگوں کی ایک مہینے میں جان گئی ہے یہ اس پتنگ بازی کی وجہ سے۔ اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے پر کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمارا یہ جو ایک بدقسمتی ہے ملک کی، اور یہ صرف اس حکومت کی نہیں، ابھی تو یہ حکومت آئی ہے، پہلے حکومتوں کی بھی، ہم ایونٹ ٹو ایونٹ، جب کوئی ایونٹ آتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب تو ہم کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب ہے اللیگل تو کس طرح پاکستان میں یہ بنتی ہے، بکتی ہے اور استعمال ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر یہ 20 سال سے ایک قانون سازی ہوئی ہے اور اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے تو آج تک ہو کیسے رہا ہے؟ ہر 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور وہ میڈیا پر آ جاتا ہے تو پھر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، پھر بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا صفایا ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت میں IG پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے مریم نواز نے اسلحہ کی نمائش روکنے کے لیے بھی قانون پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ کیس رجسٹر کرنا کافی نہیں ہے، ملزمان کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ زیادتی کے کیس میں ملزم کو سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ بچوں، ملازمین اور گھریلو تشدد کے واقعات روکنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور پتنگ کے تار سے جاں بحق ہونے والے بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ گیا، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پتنگ بازی اور یہ جو دھاتی تار استعمال ہوتی ہے اور جس سے قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن ہو اور ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے۔ دوسری طرف اربوں روپے منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بحریہ ٹاؤن سے وابستہ کمپنی FBR کے ریڈار پر آ گئی ہے۔ ڈان نیوز کی سٹوری ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی انکوائری میں ایک تجارتی کمپنی وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا پتہ چلا ہے۔ یہ کمپنی مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن سے وابستہ ہے، جو کہ ملک کے معروف ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز میں سے ایک ہیں۔ دستیاب دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ تجارتی کمپنی کے خلاف کسٹم، ٹیکسیشن اور انسداد اسمگلنگ کی خصوصی عدالت میں انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کارروائی جاری ہے۔ FBR کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے مختلف بینکوں میں وکی ٹریڈنگ کمپنی کے 18 اکاؤنٹس ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ کمپنی نے اپنے جواب میں اعتراف کیا کہ تمام 18 اکاؤنٹس کا انحصار صرف بحریہ ٹاؤن پر ہے، اور دونوں کمپنیوں میں تمام ڈائریکٹرز فیملی ممبرز ہیں۔ رپورٹ میں بحریہ ٹاؤن سے وکی ٹریڈنگ لمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹس میں 319 ارب روپے کی فنڈز کی لین دین کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، 319 ارب روپے کی، جس کے مطابق یہ لین دین 2014 سے 2018 4 سالوں میں ہوا۔ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 23 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس کی انکوائری 1 جولائی 2019 کو FBR کی انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن لینڈ ریونیو کے انسپیکٹر محمد اعجاز کی جانب سے درج کی گئی شکایت کے جواب کے طور پر شروع کی گئی تھی۔ انسپیکٹر محمد اعجاز کا الزام ہے کہ وکی ٹریڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمین کی خریداری کے کاروبار میں مصروف ہیں۔ انکوائری میں نشاندہی کی گئی کہ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز کے اکاؤنٹ میں مختلف بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، جن کی آڑ میں مختلف بنیادی طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کی گئی ہے۔ انکوائری میں وکی ٹریڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز پر جان بوجھ کر اثاثے چھپانے، اربوں روپے کی لین دین ظاہر نہ کرنے اور
ٹیکس چوری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی انکوائری کے بعد ملزمان کو AMLA 2010 کی دفعہ 9 کے تحت شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ تجارتی کمپنی بنیادی طور پر تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دوسری کمپنیوں کی جانب سے زمین خریدنے اور اپنی زیر ملکیت رکھنے میں مصروف ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذکورہ کمپنی نے اپنے تحریری جوابات میں اعتراف کیا کہ اس نے دیگر اداروں کے ذریعے سے منتقل کیے گئے فنڈز سے اپنے نام کوئی زمین نہیں خریدی اور نہ ہی اپنی زیر ملکیت رکھی ہے۔ فنڈز TDRs کی خریداری کے لیے استعمال کیے گئے اور بعد میں بظاہر کسی اقتصادی وجوہات کے بغیر بحری اٹون کو واپس بھیج دیے گئے۔ تفتیش میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کمپنی صرف ڈائریکٹرز یا نامزد افراد کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اس کے پے رول پر کوئی عملہ یا ملازم نہیں ہے۔ دوسری کمپنیوں کی جانب سے زمین خریدنے، زیر ملکیت رکھنے کے لیے کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی اپنے پے رول پر عملہ ملازمین رکھے تاکہ لین دین کا حساب کتاب اور ریکارڈ رکھا جا سکے۔ اب یہ ساری تفصیلیں آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، جس میں یہ سامنے آیا تھا کہ جو DHA کا معاملہ اور بحریہ ٹاؤن کا، اور بحریہ ٹاؤن کو جو مشرف دور میں زمین دی گئی تھی، سرکاری زمین، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3-4 سوالات پوچھے ہیں ریاست پاکستان سے، تمام صوبائی حکومتوں سے اور وفاقی حکومت سے، کہ زرعی زمین کس نے بچانی ہے؟ کیا زرعی زمین کا اس طرح اگر سوسائٹی ہر شہر میں زرعی زمین پر سوسائٹیاں بننا شروع ہو جائیں گی تو جو بنیادی اشیاء ہے ضرورت کی، وہی اس کی قلت پیدا ہو جائے گی اور اس قلت سے ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس کی کیا پالیسی ہے؟ کیا ریاست نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ زرعی زمینیں ختم کرنی ہے اور اس پر کمرشل یا جو اس طرح کی سوسائٹیز بنانی ہے، جیسا کہ ابھی یہ سامنے آیا ہے کہ 11,000 پارک ویو سوسائٹی کو 11,000 کنال روڈا جو پنجاب حکومت کے انڈر اتھارٹی ہے، جو عمران خان اور PTA دور حکومت میں روڈا بنائی گئی تھی، تو وہ پارک ویو سوسائٹی علیم خان کو، میڈیا رپورٹس ہیں جی کہ علیم خان کی پارک ویو سوسائٹی کو 11,000 کنال دی گئی ہے ابھی یہ انہی دنوں میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے NA 130 جو انتخاب تھا جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ دعویٰ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے، اور انہوں نے وہ دستاویزات بھی قوم کے سامنے رکھی ہیں کہ NA 130 میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد جیت چکی تھیں اور یہ فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ NA 130 سے ان کی جیت پر شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا کہ اس نشست کو از خود خالی کر دیں اور ضمنی انتخاب کے لیے دوبارہ عوام میں جائیں، کہ آپ انتظار نہ کریں ٹرائبونل کا، اور کل ٹرائبونل کا فیصلہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں عوام کے پاس جائیں اور آپ دوبارہ اس کو چھوڑ دیں، اس جو نشست ہے اس کو چھوڑ دیں، خالی ہو جائے گی تو ضمنی انتخاب ہوگا، ضمنی انتخاب میں دوبارہ عوام کے پاس جائیں، اور اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو آپ اس کو تسلیم کریں۔ یہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے۔ تو مینڈیٹ تو جب پہلے نہیں عوام نے دیا، عوام تو وہی ہے، حلقہ وہی ہے، کوئی 2 ماہ میں پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت نے کوئی اتنی بہتری نہیں لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی عوام میں کوئی رائے تبدیل ہوئی ہو۔ اس وجہ سے ان کا خیر اپنا ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہیے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخوپورہ میں حکومت پنجاب کا غریبوں کو دیا جانے والا جو راشن تھا وہ بڑی مقدار میں پرائیویٹ مکان سے برآمد ہوا ہے۔ شیخوپورہ مخبری پر تھانہ B ڈویژن پولیس نے جنڈیالہ روڈ پر ایک مکان میں چھاپہ مارا۔ شیخوپورہ ملزمان سرکاری تھیلوں سے سامان نکال کر پرائیویٹ تھیلوں میں پیک کر رہے تھے۔ پکڑے گئے 5 ملزمان کے قبضے سے 74 بیگ برآمد ہوئے۔ ملزمان میں ایک سرکار پولیس ملازم بھی شامل ہے۔ ملزمان حکومت پنجاب کے راشن والے تھیلے پٹواریوں سے خرید کرتے تھے۔ شیخوپورہ دوران تفتیش 500 سے زائد سرکاری تھیلے فروخت کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ پولیس کا کہنا ہے۔ موقع سے 5 ملزمان گرفتار اور 3 موقع سے دیواریں پھلانگ کر فرار ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ واقعہ سے لا علم تھی اور اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنا ریکارڈ چیک کریں گے۔ یہ پولیس کو کوٹ کرتے ہوئے میڈیا کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مسلم لیگ نون کے ایک MPA
کی گاڑی روکی پولیس والوں نے اور اس کے اوپر معاملہ بنا تھا۔ سب انسپیکٹر یاسر نے ایم پی اے ملک وحید کی کالے شیشے والی گاڑی کو چیکنگ کے لیے روکا تو ایم پی اے ملک وحید نے کارکنان اور پولیس کے ساتھ جو ان کے معاملات خراب ہوئے اور سب انسپیکٹر کو وارننگ دی کہ مجھے روکنے پر معذرت کرو، میں معمولی ایم پی اے نہیں ہوں، بہت بڑی چیز ہوں۔ پھر کارکن اکٹھے ہو گئے اور اس پر پھر انسپیکٹر اور اہلکاروں نے معذرت بھی کر لی تھی، وہ ویڈیو میں نظر آتا ہے۔ تاہم سب انسپیکٹر یاسر نصیب کا تبادلہ کر کے انہیں تھانے سے پولیس لائن جوڈیشل ونگ بھجوا دیا گیا ہے، ان کو تھانے سے ان عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اے آر وائی نیوز کا دعویٰ ہے کہ اس سب انسپیکٹر کو جس نے ایم پی اے کو روکا تھا ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑی شمولیت سامنے آئی ہے۔ دانیال عزیز پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو آپ باغی گروپ کہہ لیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تو باغی نہیں تھے، وہ بیسیکلی احسن اقبال سے باغی تھے۔ اب دانیال عزیز گروپ کے اویس قاسم جنہوں نے فارم 47 کے مطابق احسن اقبال جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، چونکہ صوبائی اسمبلی میں بھی احسن اقبال جیت گئے تھے، پھر انہوں نے صوبائی اسمبلی کی چھوڑ دی، اب وہاں پہ ضمنی الیکشن ہونا ہے۔ تو جو پہلے 8 فروری کو صوبائی پی پی 54 میں 54 میں الیکشن ہوا تھا، اس میں فارم 47 کے مطابق بھی 2183 صرف 2183 ووٹوں سے ہارے تھے اویس قاسم، جو کس کے تھے؟ دانیال عزیز گروپ کے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے جاوید مختار تھے، جو 22,000 ووٹوں سے فارم 47 میں ہارے تھے۔ تو ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ فارم 45 میں یہ جیتے ہوئے ہیں احسن اقبال سے، لیکن فارم 47 میں 2183 ووٹوں سے ہارے تھے۔ پی پی 54 میں ضمنی الیکشن سے پہلے اویس قاسم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، جو صرف 2183 ووٹوں سے احسن اقبال سے ہارے 8 فروری کو۔ اب چونکہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے احسن اقبال کے بیٹے کو وہاں پہ ٹکٹ دی ہے، احمد اقبال کو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ لیکن اس شمولیت کے بعد یہی ہے کہ وہاں پر اویس اقبال، وہ پہلے بھی آزاد تھے، اب اویس قاسم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، تو پی پی 54 میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے ان کا ووٹ بینک کو لے کے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے بڑا، وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو اویس قاسم نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔